السلام علیکم ناظرین، میں زبیر اکرم پروگرام سمز اپ ود زبیر اکرم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے اور 26 مارچ ہے۔ لندن میں موسم تو یہاں خوشگوار رہتا ہے، لیکن میرے دل کا موسم آج کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے۔ انتہائی رنجیدہ ہے اور غمگین ہے دل۔ کچھ خبر ہی ایسی آئی ہے کہ جس کو ظلم اور بربریت کی انتہا تو مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بھی کر رہے ہیں بہت سارے ملکوں میں، لیکن جو سب سے زیادہ ظلم اور بربریت کی جو مثالیں قائم کی جا رہی ہیں اس صدی میں، اس وقت میں، جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اپنی ساری زندگی میں، نہ کبھی سنا۔ مثلاً کہ میرے زندہ ہونے سے پہلے بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی، لیکن اپنی لائف میں یہ فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ جہاں پہ معصوم بچوں کو صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے فلسطین کے اندر، اور ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطین کے مسلمانوں کی۔ المیہ یہ نہیں ہے، یہ تو قانون قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، وہ بھی ایک ووٹ کا مسئلہ تھا۔ یزید نے مانگا تھا کہ اپنا ایک ووٹ دے دو تو اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ووٹ حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائی امام حسین علیہ السلام نے کہ حق اور سچ کا صرف ساتھ دوں گا، ووٹ چاہے ایک ہو چاہے جتنے مرضی ہوں، آپ کو ووٹ نہیں دوں گا کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ اس وقت ارد گرد میں جتنے بھی مسلمان ممالک، جو مسلمان ممالک یا بستیاں تھیں یا مسلمان لوگ تھے، وہ مسلمانوں کا ہی ایریا تھا۔ کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی ہیلپ کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس خاندان کو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک ان کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ مثلاً اس سے بڑا ظلم تاریخ نے نہ کبھی پہلے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ شاید اسی دن کو، اسی 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 دن کو، جو آج جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو، اس کا کوئی کام کرنے کے لیے یا اس کے پیرالل اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ دنیا کو وہ سبق دینے کے لیے، بتانے کے لیے چوز کس کو کیا ایگزامپل کے طور کے اوپر، اپنے سب سے پیارے ہستی پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کو، تو تاکہ یہ ہے کہ مسلمان اس سے نصیحت پکڑیں اور اس حساب سے اپنی وہ لائف گزاریں کہ حق اور سچ کے لیے اور اللہ کی وحدانی کے لیے آپ سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی المیہ اس دور میں جنم لیا، اس واقعے میں جو سب سے بڑا المیہ نکل کے سامنے آیا کہ جب آپ حق اور سچ کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو تاریخ بھی آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ فلسطین میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے بچوں کی نسل کشی کی صورت میں، وہ تو ایک طرف ہے، لیکن جو آج خبر آئی ہے، امریکہ کا جو اسٹیٹ ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، جو اسٹیٹ ان کا جو سفیر ہے برائے فلسطین، اس کو عامر اویوی جو جنرل ہے، ایک عامر اویو جنرل ہے اسرائیلی فوج کا کرنٹ، وہ اس سے ملا ہے، اس نے اس کو بیان دیا ہے کہ ہم اسرائیلی فلسطین میں جو فلسطینی خواتین ہیں ان کا ریپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو مار دیتے ہیں۔ یہ جنرل جو کرنٹ حاضر ہے اسرائیل کا، اس نے جو سفیر ہے برائے فلسطین امریکہ کا، اس کو کہا ہے کہ ہم فلسطین خواتین کا ریپ کر رہے ہیں اور ریپ کرنے کے بعد ہم ان کو مار دیتے ہیں۔ یہ اس نے اس کو بڑے دھڑلے سے کہا ہے، اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی دکھ والی بات ہے، میں کس طرح سناؤں آپ۔ اس نے صرف اس لیے بتایا کہ کسی نے جو کچھ کرنا ہے ہمارا کر لے، اکھاڑنا ہے اکھاڑ دے، ہم کر رہے ہیں یہ۔ ہم کہاں گئے عرب ممالک کے سربراہ؟ یار میں تو اب یہ سوچتا ہوں، خدا کی قسم،
کہ میں اگر کعبے کا ٹکٹ کرواتا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے وہ بھی قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ جن ہستیوں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، جن لوگوں کو ہم نے اپنا اسلام کا مرکز چنا ہوا ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مل کے مثلا یار اتنے مسلمان لوگ ہیں، پاکستان کی تو خیر چھوڑ ہی دیں نا، پاکستان کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیں آپ، اس کو تو سائڈ پہ رکھ دیں، پاکستان تو کسی کنٹری ہے، وہ تو چھوڑ ہی دیں۔ ان لوگوں نے جو کیا کیا ہے، اسرائیلیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں اپنے اندر، یہ سعودیہ کی میں پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں، ان کو نظر نہیں آ رہا، انہوں نے کل جواب نہیں دینا اللہ کو، اللہ کی ان پر مارنی پڑے گی۔ میں ان حالات میں وہاں جاؤں گا اپنے ثواب کمانے کے لیے، پتہ نہیں اللہ وہ میرا اجر قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ مجھے تو شدید اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ دوسرے مسلمان بھی جاتے ہیں جو خاص طور پہ مرد حضرات ہیں، ان کو نکلنا نہیں چاہیے، ان کو کچھ کرنا نہیں ایسا چاہیے کہ یا فزیکلی دیکھیں نا، ظلم اور بربریت ہے نا، وہ تو کر رہے ہیں جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، وہ جو قوانین کی دھجیاں، جو ان کے جنگی قوانین کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، اعلی اعلان مار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ریپ کر رہے ہیں، اور ان کو بعد میں عورتوں کو مار دیتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کوئی قانون نہیں ہے؟ ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی فلسطین، جو اسرائیلی ہمیں نظر آئے گا ہم ان کو مار دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس قسم کی سچویشن ہے، اس قسم کے جذبات آتے ہیں یہ باتیں سن کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ایک اسرائیل کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، نہ کسی کو، نہ امریکہ۔ تو اینڈ پہ کیا ہوگا آپ یاد رکھیے، اللہ کی ذات سب دیکھ رہی ہے، اللہ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا کرے گا جو ان سے وہ حساب لیں گے کہ ان کی رہتی نسلیں یاد کریں گی۔ انتہائی کرب اور دکھ کی بات ہے، مثلا کہ لوگوں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے وہ بندہ، ان کا جرنیل نکل کے سامنے آیا ہے، عامر عویف کے نام سے، جو ہے خنزیر ہے، اس نے کہا جی کہ ہم فلسطینی عورتوں کی ایک ریپ کر رہے ہیں اور ان کو مرڈر کر دیتے ہیں، اور اس نے دھڑلے سے کہا ہے، یہ تھپڑ نہیں یار، یہ جوتے بھی نہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے جو آپ ان کے منہ کے اوپر پڑ رہا ہے، مسلمان رہنماؤں کے منہ کے اوپر۔ کدھر انہوں نے یہ میزائل بنا کے رکھے ہوئے ہیں مسالہ ڈال کے کھانے کے لیے، ہم نے غوری بنا لیا اور ہم نے ایٹم بم بنا لیا پاکستانی، وہ کدھر ہیں، کس کے لیے ہیں؟ میرا تو ووٹ تب ہوگا، میں تو خوش تب ہوں گا اپنی فوج سے اب، لیکن امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ میزائل، وہی جو انہوں نے ایٹم بم جو میزائل بنائے ہیں فلسطین کی رینج والے اور اسرائیل کی رینج والے، یہ ان کے اوپر ماریں، اسرائیل کو کرش کر دیں، تباہ کر دیں، ختم کر دیں، اس پر روئے زمین سے مٹا دیں اسرائیل کو، پھر ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ عاصم منیر، یہ تمہارے پاس سب سے اچھا موقع ہے ظلم اور بربریت کو روکنے کے لیے، تمہاری تو حیثیت اب کتے سے زیادہ نہیں رہی پاکستان میں، صرف اگر تم فلسطین کے بچوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عورتوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور باقاعدہ ان کے اوپر میزائل پھینک دو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھ سے 25 کروڑ عوام تمہارے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اگر فوج کے لوگ میرا یہ میسج سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اپنے افسروں کو دکھائیں، بتائیں کہ یہی موقع ہے، ورنہ اللہ نے تو حساب لینا ہی لینا ہے، وہاں تو آپ کو پتا کیا ہوگا آپ کے ساتھ، جو پبلک آپ کے ساتھ کرے گی نا وہ بھی آپ کو نہیں پتا۔ اس لیے غیرت کھاؤ فوجی جرنیلوں، فلسطین کے لیے کچھ کرو، اور اب صرف کوئی بات نہیں، ادھر سے میزائل مارو اسرائیل کے اوپر، 25 کروڑ عوام تو ایک طرف، آپ سارے دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں اس وقت، یہ میری گٹ فیلنگ ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہوگا، اور تمہیں بھی پتا کہ تم اگر ایسا کر دو تو تم امر ہو جاؤ گے، تمہاری فوج امر ہو جائے گی، تمہارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، رزق کی برکتیں ہو جائیں گی پاکستان میں۔ یہ بغیرتی کی زندگی جو پاکستان میں گزار رہے ہو، عوام کو بھی مجبور کیا بغیرتی کی زندگی گزارنے پہ، اور خود بھی گزار رہے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے کتے والی زندگی کا؟ اس لیے حیا کھاؤ، فلسطین کے بھائیوں کی، بچوں کی، عورتوں کی مدد کرو، فوجی جرنیلوں، پاکستانیوں، میری تم لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی نہیں بلکہ میں تم لوگوں کو حکم دے رہا ہوں کہ کچھ کرو ایسا، تمہاری بھی عزت رہ جائے، پبلک کی بھی عزت رہ جائے۔
اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے. ہم بھی ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اب بے بس ہوں میں، ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ فلسطین کی مسئلہ مجھے توفیق دے کہ میں ان کی مدد کر رہا ہوں. میں کیا مدد، میں زیادہ چندہ دے سکتا ہوں نا. تو اینڈ آف دی ڈے تو ذمہ دار تم لوگ ہو نا. میں تو اپنی زبان سے کہہ سکتا ہوں نا کہ بھائی نکلو کچھ کرو مسلمانوں کے لیے، خدا کا نام ہے، ورنہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہمیں بھی گناہ گار کر رہے ہو اپنے ساتھ. یا تو ہمیں اپنی فوجی وردیاں دے دو، ہم آپ خود ہی آ کے بم چلا دیں گے ان کو. اور ایسا وقت آئے گا اگر تم لوگوں نے کچھ نہ کیا تو. سمجھ آئی نا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے آج کے لیے اتنا ہی. اور آنے والے ولاگ میں مزید نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضری دوں گا. جن صاحبان نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ریکویسٹ ہے میرے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. السلام علیکم.